بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ دوستو، آج کی کہانی ایک سچی محبت کے بارے میں ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی امیزنگ لو سٹوری مانا جاتا ہے۔ انڈیا کے ایک جنگل میں پردم کمار المعروف پی کے نامی لڑکا رہتا تھا جو بہت زیادہ غربت اور بدحالی میں پیدا ہوا۔ اس کے خاندان کا تعلق معاشرے کے سب سے نچلے درجے سے تھا جنہیں اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا، ان کو حقیر مانا جاتا اور زبردستی کام لیا جاتا تھا جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پی کے کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ پی کے نے اس طرح کے رہن سہن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پردم کمار المعروف پی کے ایک دن اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے غیب کے علم رکھنے والی عورت کے پاس گیا جس نے پی کے کو بتایا اس کی وائف برصغیر کی سرزمین سے باہر کی ہوگی جو برسور کی روشنی میں پیدا ہوئی ہوگی، جسے بانسری بجانے کا شوق ہوگا اور اس کا اپنا ایک جنگل بھی ہوگا۔ اس عورت نے پی کے کو آخری بات یہ بتائی کہ تمہیں اس کے قدموں کا پیچھا کرنا پڑے گا۔ پی کے نے اس پر اسرار لڑکی کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا گاؤں چھوڑا اور دلی روانہ ہو گیا۔ پی کے دلی میں تنہا اور اکیلا تھا۔ وہ دلی میں کسی کو نہیں جانتا تھا، اس لیے ابتدائی دنوں میں یہ کبھی بس اسٹیشن میں سوتا تو کبھی ٹیلی فون بوتھ میں۔ اس نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سڑک کے کنارے لوگوں کی فرمائش پر پورٹریٹ بنانا شروع کر دیے۔ تصویریں بنانے کے دوران پی کے کی ایک آنکھ ہمیشہ ہجوم کی طرف ہوتی کہ کہیں وہ پر اسرار لڑکی اسے دکھ جائے۔ پھر ایک دن 17 دسمبر 1975 کو پی کے نے ہجوم کے اندر ایک عجیب سی لڑکی کو دیکھا جس کا قد لمبا، گوری رنگت اور براؤن بال تھے۔ یہ لڑکی پی کے کی طرف چلی آ رہی تھی۔ پی کے نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لڑکی نے پی کے پاس آ کر اپنا نام شارلٹ بتایا اور نرم آواز میں اس سے پوچھا کیا وہ اس کا پورٹریٹ بنا سکتا ہے۔ پی کے نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا لیکن وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے پینٹنگ برش ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے، اس لیے پی کے نے شارلٹ کو کل آنے کا کہا۔ پی کے ساری رات شارلٹ کے بارے میں سوچتا رہا، کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے وہ در بدر پھر رہا ہے۔ شارلٹ اگلے دن واپس اپنا پورٹریٹ لینے آئی۔ پی کے نے حوصلے کا مظاہرہ کیا اور شارلٹ سے سوالات کیے جن کے بارے میں وہ کئی سالوں سے سوچ رہا تھا۔ پی کے نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں پوچھا کیا آپ کسی دوسرے ملک سے آئی ہیں؟ شارلٹ نے جواب دیا ہاں، میں سویڈن سے انڈیا کی سیر کرنے آئی ہوں۔ پی کے نے اگلا سوال پوچھا کیا آپ برسور کے مہینے میں پیدا ہوئی ہیں؟ شارلٹ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں، میں برسور کے مہینے میں پیدا ہوئی ہوں۔ پی کے کی طرح شارلٹ بھی تجسس میں آ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پی کے نے پینٹنگ بنانے کی طرف توجہ دینے کی پوری کوشش کی لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پی کے نے ڈرتے ڈرتے اگلا سوال پوچھا کیا آپ بانسری بھی بجا سکتی ہیں؟ شارلٹ نے فوراً جواب دیا ہاں، میں بانسری اور پیانو بھی بجا سکتی ہوں۔ پی کے نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آخری سوال بھی کر ڈالا۔ پی کے نے شارلٹ کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا آپ ذاتی جنگل کی مالک ہو؟ شارلٹ نے حیران کن اور چمکتی آنکھوں سے پی کے کی طرف دیکھا اور کہا میرا ایک ذاتی جنگل بھی ہے۔ شارلٹ کا جواب سن کر پی کے کو بہت شوق لگا اور وہ بیٹھ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پی کے نے شارلٹ کو سارا قصہ سنایا۔ شارلٹ یہ جان کر بہت حیران ہوئی۔ دونوں کچھ دیر تک سوچ وچار میں گم رہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پی کے نے ہمت کی اور شائستگی سے شارلٹ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہا یہ سب آسمان میں طے ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کہ دونوں کا بیک گراؤنڈ مختلف تھا، ان کا پیار دنوں میں پروان چڑھا۔ شارلٹ اور پی کے نے ایک ماہ اکٹھا گزارا۔ انہوں نے مختلف مقامات کی سیر کی اور ایک ماہ بعد شارلٹ سویڈن واپس چلی گئی۔ پی کے کا انڈیا میں شارلٹ کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سارا دن شارلٹ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا۔ اس نے شارلٹ کے پاس سویڈن جانے کا فیصلہ کیا جیسا کہ عورت نے پیشن گوئی کی تھی کہ تمہیں اس لڑکی کے قدموں کا پیچھا کرنا پڑے گا۔ پی کے بہت غریب تھا، اس کے پاس جہاز کے ٹکٹ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی کچھ چیزیں بیچیں جن میں پینٹنگ برش وغیرہ شامل تھے اور ان پیسوں سے ایک سیکنڈ ہینڈ سائیکل خرید لیا۔ یہ دلی سے اپنی سائیکل پر جیب میں $80 کے ساتھ سویڈن کا سفر کرنے نکل پڑا۔ پی کے کو سویڈن پہنچنے کے لیے 5000 میل کا سفر سائیکل پر طے کرنا تھا۔ وہ اس سفر کے دوران بہت دلچسپ لوگوں سے ملا۔ جب یہ سائیکل چلاتے چلاتے تھک جاتا، کسی ٹرک والے سے لفٹ مانگ لیتا۔ کچھ لوگوں نے تصویر کے بدلے اسے کھانا دیا، کچھ لوگوں نے اسے پناہ دی۔ یہ اپنی سائیکل پر پاکستان، افغانستان، ایران، ترکی، یوگوسلاویا، آسٹریا، جرمنی اور ڈنمارک سے ہوتا ہوا سویڈن پہنچنا تھا۔ اس دوران کھلے آسمان میں ستاروں کے نیچے صرف شارلٹ کے خواب دیکھتا رہتا۔ آخر کار 4 مہینوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد یہ سویڈن پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پی کے نے اپنی سائیکل شارلٹ کے گھر کے باہر ایک درخت کے نیچے کھڑی کی، دروازے پر دستک دی۔ شارلٹ دروازے پر پی کے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دونوں نے گرم جوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور کچھ دیر تک ایسے ہی گفتگو کرتے رہے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا، خوشی کے آنسو نکلے اور کچھ دن بعد پی کے اور شارلٹ نے سویڈن میں شادی
شادی کر لی، 2 بچوں کو پیدا کیا اور آج بھی اپنی شادی شدہ زندگی خوش و خرم گزار رہے ہیں۔ اس کہانی کو پوری دنیا میں کوریج دی گئی، بے شمار انٹرویوز کیے گئے جن میں BBC، CNN اور فاکس نیوز شامل ہیں۔ پی کے اور شارلٹ آج دنیا کو دل سے ایگو نکال کر پیار اور محبت کا پیغام دے رہے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔